بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے مہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور مہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک بار پھر وہ رات کو اسی جگہ پر اکٹھے ہوئے تھے۔ بیچ میں الاؤ بھی روشن تھا، مگر آج ان کے بیٹھنے کی ترتیب بہت خوب تھی۔ عاقب کے ساتھ فضا کی چیئر تھی، جبکہ ولید کے پہلو میں وہ بیٹھی تھی۔ البتہ عشر اکیلا تھا اور خوب بسورا بھی تھا۔ میں چاچو سے سخت خفا ہوں، آخر ایک اور بیٹی کا اضافہ کر لیتے تو میرا بھی بھلا ہوا جاتا۔ میری باری پہ آ کر ہی انہیں خاندانی منصوبہ بندی کا خیال آنا تھا۔ آئے ہائے، نہ کوئی اور چاچو اور نہ اس چاچو کی اور بیٹی۔ ارے ظالم، میں کیا کنوارا ہی رہوں گا؟ اچھا بس بھی کرو یار، کیا رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے؟ ہماری شادیاں ہو لینے دو، تمہارا بھی انتظام کرتے ہیں۔ ولید نے مسکرا کے ٹکڑا لگایا۔ تو میں کیا تب تک ایسے ہی بے رنگ زندگی گزارتا رہوں جس میں کسی باد صبا کا جھونکا نہ ہو؟ ہم بھی اب تک کوئی رنگوں سے نہیں کھیلتے رہے ہیں، سو پلیز بکواس بند کرو۔ ولید نے جھڑکا تو وہ منہ لٹکا کے بیٹھ گیا۔ ہاں ہائے، مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں، یوں جا رہے ہیں جسے ہمیں جانتے نہیں۔ وہ لہک لہک کے دہائی دینے لگا۔ ایمان کا ہنستے ہنستے برا حال ہونے لگا۔ کبھی تو روئے گا وہ بھی کسی کی باہوں میں، کبھی تو اس کی ہنسی کو زوال ہونا ہے۔ ملے گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں، بس انتظار ہے کب یہ کمال ہونا ہے۔ وہ دانت پیس پیس کر گویا بددعائیں دینے لگا تھا۔ ایمی، وہ ایک مثل مشہور ہے نا، کووں کی بددعاؤں سے بیل نہیں مرا کرتے۔ ولید کو سب سے زیادہ مزہ آ رہا تھا اسے جلا کر۔ عشر نے آہ بھری، پھر فضا کی طرف رخ کر کے ہونہار ہو کر بولا، بات مرنے کے میرے، تم جو کہانی لکھنا، کیسے برباد ہوئی میری جوانی لکھنا۔ یہ بھی لکھنا میرے ہونٹ ہنی کو طرز سے، کیسے دن رات بہا آنکھوں سے پانی لکھنا۔ یہ نہ بھی لکھے میں لکھ دوں گا، تم مرو تو صحیح۔ ولید نے پھر اسے سچ کیا۔ ان سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حد ہے یعنی بے حسی کی؟ وہ چلبلانے لگا، پھر جیسے موڈ بدل کر بولا تھا، میں ایک اور شعر پڑھوں گا، آپ چاروں میں سے کسی ایک نے جواب دینا ہے۔ ویسے عاقب بھائی، پچھلی بار کا ایوارڈ ولی بھائی نے جیتا تھا، اس بار آپ بازی لے جانے کی کوشش کیجیے۔ جی تو شعر ہے، بکنے والے اور بھی ہیں، جا کر خرید لو محسن، ہم لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ ولید نے عاقب کی سمت دیکھا اور وہ خجالت سے مسکرا دیا۔ یار تم ہی دے دو، مجھے نہیں آتے شعر ویر۔ ولید نے کاندھے اچکا دیے، پھر آہستگی مگر گھمبیر لہجے میں بڑے جذب سے گویا ہوا، گر چاہو تو ایک نگاہ میں اس کو خرید لوں فراز، جس کو ناز ہے بہت کہ بکتا نہیں ہوں میں۔ ویل ڈن۔ فضا اور ایمان نے بے ساختہ اسے داد دی۔ عشر کا البتہ منہ اتر گیا تھا۔ اب میں کچھ سناتی ہوں، کھری کھری سنائے وہ بھی ولی بھائی کو۔ ایمان کے کہتے ہی عشر نے لقمہ دیا۔ وہ ہنسنے لگی، پھر بڑے انداز سے بولی، دل اس راہ پہ چلتا ہی نہیں جو مجھے تم سے جدا کر دے۔ گڈ۔ ولید نے اس کے کان میں مدھر سرگوشی کی، جس کے نتیجے میں اس کے گلابی ہونٹوں پہ مسکراہٹ کی کلیاں کھل اٹھیں۔ زندگی میری تھی مگر اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے۔ امیزنگ، یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے خدایا، یہ خواب تو نہیں؟ اس کی شرارت عروج پہ پہنچنے لگی۔ ایمان کی آنکھوں کی روشنیاں جگمگانے لگیں۔ اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آنکھ دل کا احوال کہا کرتی ہے۔ اب تو خیر یہ شکوہ بیجا ہے، ہم دل و جان سے فدا ہیں محترمہ۔ وہ پھر سے بھاری آواز میں گویا ہوا۔ ایمان نے گویا اس مداخلت پہ گھورا تھا۔ وہ سہمنے کی اداکاری کرنے لگا۔ دیکھ تو آن کے چہرہ میرا، ایک نظر بھی تیری کہا کرتی ہے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں جناب، شادی کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو آپ کے چہرے کی قوس و قزح۔ اس کی بھوجل سرگوشی میں سراسر شرارت کا عکس تھا۔ ایمان کا چہرہ حیا آمیز خفگی سے رنگین ہونے لگا۔ اس نے جھینپ کر اس کے کاندھے پہ مکہ دے مارا۔ شام پڑتے ہی کسی شخص کی یاد کوچہ جانا میں صدا کرتی ہے۔ یار شام نہیں دوپہر کہو، شام کو تو میں گھر آ جاتا ہوں نا۔
وہ بسورا مگر ایمان نے اسے نظر انداز کر دیا۔ مجھ سے بھی اس کا ویسا ہی ہے سلوک، حال جو تیرا انا کرتی ہے۔ چھوڑو ڈارلنگ، پرانے قصے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے گنگنایا۔ سبھی ان کی حاضر جوابی اور برجستگی میں مسکرا رہے تھے۔ دکھ ہوا کرتا ہے کچھ اور بیان، بات کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ کریکٹ، یہ بالکل درست کہا آپ نے۔ واقعی ہم نے ہمیشہ اپنا دکھ لپیٹ سمیٹ کر رکھا۔ وہ داد دینے والے انداز میں جھوم کر بولا تو ایمان نے کسی قدر خفگی سے اسے گھورا تھا۔ ہم کا صیغہ استعمال مت کریں آپ، میں نے ایسی حماقت نہیں کی۔ اوفو یار، یہ لڑکی ساری زندگی مجھے اسی بات پہ رگیدے گی۔ اس نے منہ لٹکا کر گویا عاقب سے شکایت کی۔ ہاں تو رگیدنا بھی چاہیے، حماقت ہی کر رہے تھے تم۔ عاقب نے بھی ایمان کی سائیڈ لی تو ایمان اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے ہنسنے لگی۔ وہ خجل سا ہو کر سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ حاضرین، ہم یہ پھر آمد ہو رہی ہے، ہم پہ بھی آمد ہو رہی ہے، بہتر ہے فٹافٹ بہراور ہو جائیں۔ اشر نے ایک دم شور مچا دیا۔ سب نے تالی بجا کر آمد کی کو خوش آمدید کہا تو وہ باچھیں چیر کر آداب کرنے لگا۔ تھی گر آنے میں مصلحت حائل، یار آنا کوئی ضروری تھا۔ دیکھیے ہو گئی غلط فہمی، مسکرانا کوئی ضروری تھا۔ لیجیے بات ہی نہ یاد رہی، گنگنانا کوئی ضروری تھا۔ گنگنا کر میری جمع غزلیں، جھوم جانا کوئی ضروری تھا۔ مجھ کو پا کر کسی خیال میں گم، چھپ کے آنا کوئی ضروری تھا۔ اف وہ زلفیں، وہ ناگنی، وہ ہنسی، یوں ڈرانا کوئی ضروری تھا۔ اور ایسے اہم مذاق کے بعد روٹھ جانا کوئی ضروری تھا۔ کیسی لگی؟ وہ دانت نپوچ کر پوچھ رہا تھا۔ زبردست، سب سے زیادہ داد ایمان نے دی تھی، پھر اتنی ہی سنجیدگی سے بولی تھی۔ ویسے اشر، بالفرض تمہاری بھی کوئی گرل فرینڈ ہو تو کیا تم اسے بھی ایسے ہی چخود میرا مطلب ہے مزاحیہ شاعری میں تعریف کرو گے؟ جی کیوں نہیں، میں ایسے ہی چخود میرا مطلب ہے مزاحیہ شاعری سنا کر اتنا ہنساؤں گا کہ اس کے پیٹ میں مسلسل ہنسنے سے درد ہو جائے گا۔ بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے، جبھی میرا خیال ہے کہ کسی لڑکی نے آپ کو دوستی کا شرف نہیں بخشا کہ پیٹ کا درد کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ فضا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اشر نے کاندھے اچکا دیے، پھر بے رخی سے بولا، کر لو آپ لوگ جتنی باتیں مجھے کرنی ہیں، آج میں اکیلا ہوں نا، اس لیے میری والی کو بھی آ لینے دیں، پھر میں اس کے ساتھ مل کر آپ لوگوں پہ کھپٹیاں کسا کروں گا، اور انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ ہائے آپ مجھے بد دعا دے رہے ہیں، میں اماں کو بتاؤں گا۔ اشر نے منہ بنا کر کہا۔ ولید نے بے نیازی سے کاندھے اچکا دیے اور مسکرا کر بولا، ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجیے، ہے تفاخر میری طبیعت کا، ہر ایک کو چراغ پا کیجیے۔ وہ ہنسا، پھر بولا، خیر یہ مذاق تھا، اب ذرا حال دل بھی عرض ہے، پلیز ادا کہیے۔ وہ شوق ہوا، وہ سب جھک کر فرشی سلام کرنے لگے۔ یہ تھوڑا سا جیون، ادھورا سا موسم، یہ رنگوں کی چاہت، گلابوں کی حسرت، یہ روشن سویرے، یہ مدھم اندھیرے، کسی روز تنہا ملو تو بتائیں، خیالوں کی راہیں، چمکتی نگاہیں، وفائیں نبھانا، ادائیں دکھانا، یہ ایک سلسلہ ہے،
مگر فیصلہ ہے اگر جان جاؤ تو احساس رکھنا، اسے راز رکھنا، کرو ایک وعدہ بنا لو گے اپنا، ملاقات کو تم نیا نام دو گے، کسی روز تنہا ملو تو بتائیں ہماری محبت ہماری ادائیں، ویری ویل ڈن۔ فضا اور عاقب نے دل کھول کر داد دی، جبکہ ایمان روشن مسکراتی نگاہوں سمیت اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی تاؤ جی شاید واش روم میں آئے تھے، انہیں وہاں دیکھ کر خفا ہونے لگے۔ چلو جا کے سو اپنے اپنے کمروں میں، اتنی رات ہو گئی ہے، درختوں تلے بیٹھے ہو بے وقوفوں۔ اور وہ سب اپنی اپنی مسکراہٹ دباتے رفو چکر ہو گئے، مگر آسمان کے سیاہ تھال پہ چمکتے ستارے محبت کے ان سنہری لمحات کا کچھ عکس محفوظ کر چکے تھے۔